السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک بار پھر امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ آج ہماری گفتگو ان کی سیاست پر نہیں بلکہ ان کے منتخب ہونے سے دنیا میں جو رد عمل دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں ایک دم جو رد عمل سب سے پہلے سامنے آیا وہ کچھ لوگ اس سے بہت پریشان ہوئے، کچھ لوگ سکتے میں آ گئے۔ آسان لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کے منتخب ہونے کے بعد کہیں خوشی اور کہیں غم والا منظر، آپ نے یہ فلم بھی ایک دیکھی ہوگی جس میں کچھ گانے کے بول بھی تھے ایسے، تو اسی طرح کی صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد دنیا میں دیکھی گئی۔ بہت سے ممالک بالکل خاموش ہو گئے اور وہ انتظار کرنے لگے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو پالیسی ہے وہ جب اپنا پالیسی بیان دیں گے تو پھر اس پہ کچھ رد عمل دیں گے۔ روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا دوسری جو طاقتیں ہیں، ہم ان کا ذکر کچھ کرنا زیادہ ضروری نہیں، ہم صرف پاکستان کے حوالے سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہونے کے بعد پاکستانی سیاست میں جو رد عمل شروع ہوا اس میں ایک جماعت جو ہے اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور دوسری جماعت جو ہے انہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دیا۔ جیسے ایک روایتی بیانات ہوتے ہیں، کسی کی جیت پر مبارکباد دینا اور بہتر تعلقات ہوں گے اور منصوبوں پہ عمل درآمد ہوگا، اس طرح کا جو رد عمل ہے حکومت کی طرف سے دیا گیا۔ لیکن پھر اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک مشیر رچرڈ گرنیل کی جانب سے ٹویٹ کا سلسلہ شروع ہوا جو تحریک انصاف کے سربراہ ان کے بانی عمران خان کے حوالے سے تھا، تو اس پر ایک ملک میں بہت شور جو ہے وہ مچا۔ جو بڑی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں ان کا شور کرنے کا طریقہ اپنا تھا، اور جو تحریک انصاف ہے اپوزیشن میں ان کا شور کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ مطلب یہ کہ جو تحریک انصاف ہے اس میں خوشی کا شور تھا، اور جو یا ہنگامہ کہہ لیں، خوشی کا ہنگامہ، یا پھر اسے آپ کوئی اور رنگ دے لیں۔ دوسری طرف جو حکومت تھی اس میں ایک غم کا شور تھا، اسے آپ کوئی چیخو پکار کہہ لے، سکتے میں جانا کہہ لے، بہرحال اس طرح کے ملے جلے رجحان جو ہیں وہ چل رہے تھے۔ ٹویٹ کا یہ سلسلہ گزشتہ ہفتے بند ہوا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی طرف سے تمام جو نامزد ہونے والے وزیر اور جو مشیر یا دوسرے کوئی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ جب تک کانگریس کی طرف سے منظوری نہیں مل جاتی تمام ناموں کی اس وقت تک آپ خاموش رہیں۔ اس پہ بھی ہمارے ملک میں ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ رچرڈ گرنیل اگر ٹویٹ کریں تو تب بھی ہماری سیاست میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، اب وہ ان کا ٹویٹ نہیں ہو رہا تو پھر بھی پریشانی ہے۔ کچھ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں رچرڈ کیوں نہیں
ٹویٹس کر رہا. رچرڈ گرنیل ہمارے ملک کی سیاست میں ایک ایسا نام آ گیا کہ جو شاید ڈونلڈ ٹرمپ جتنی دیر بھی اگلے 4 سال صدر ہیں تو اس وقت تک ہماری سیاست کے ایوانوں میں وہ یہ نام گونجتا رہے گا. بہرحال ایک روز قبل امریکی سفارت خانہ اسلام آباد میں ایک تقریب ہوئی. ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ ہم نے مختلف لوگوں سے باتیں سنی، ان کو سن کر اب یہ خیال آیا کہ یہ ویڈیو ہم جو ہے وہ بنائیں اور اس میں کوئی اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اس کا مختصر سا احوال جو ہے وہ سینئر صحافی اسلام آباد سے ہیں، سمی ابراہیم. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تو اس میں انہوں نے کچھ اس جو امریکی سفارت خانے میں تقریب ہوئی ہے اس کا احوال بتایا. پہلے آپ ذرا وہ ان کی بات سن لیں. لیکن سب سے پہلے جو امریکن ایمبیسی میں صحافی گئے ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ امریکن ڈپلومیٹس کا، تو سوال کیا گیا ان سے، کچھ سفارتکاروں سے، کہ جناب یہ بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، بڑے بیان شیان سب کچھ ہوا، تو کیا جو پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے ہنستے مسکراتے ہوئے یہ کہا، بھائی صاحب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ایمبیسی میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو بڑا ایک اس پر ایک کہکا بھی بلند ہوا کہ کیا ہونا ہے ایمبیسی میں، آپ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے، بڑا سیٹلڈ ہے ہر چیز، تو آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے، ہم تو خود اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر جناب یہ پتہ چلا وہاں پہ جو صحافی گئے ہوئے تھے کہ جو امریکن امبیسڈر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ اپنا سامان انہوں نے پیک کر لیا اور وہ واپس جانے کا بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو اچھا جناب، اس کے علاوہ ایک اور بات وہاں پر پتہ چلی، وہ یہ پتہ چلی کہ جب سوال ہوا امریکن ڈپلومیٹ سے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو رچرڈ گرینل کی سٹیٹمنٹس ہیں پاکستان کے بارے میں، تو یہ اس ساری صورتحال کے تناظر میں سوال یہ تھا کہ کیا جو رچرڈ گرینل ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. تو اس پر امریکن ڈپلومیٹ جو ہیں وہ بڑا ہنسے، اور انہوں نے ہنستے ہنستے بڑی ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ یس ویری سیریس. کیونکہ ایک دو دوست میرے تھے وہاں پر گئے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سناؤ یار یو ایس ایمبیسی میں کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جناب وہاں پر تو ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک کیاس کا عالم ہے، ہم تو گئے تھے یہ جاننے کے لیے پوچھے پاکستان میں کیا ہوا، انہوں نے تو اپنے لالے پہ ہیں. جی ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی کہ وہاں پہ جو باتیں ہوئیں وہ ساری آپ نے سن لی ہیں. تو اسی گفتگو کو سن کے یا دوسرے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں انہوں نے جو وہاں کا احوال بتایا، تو یہی باتیں جو ہیں وہ ہماری سیاست میں آج کل گردش کر رہی ہیں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹی وی اینکرز ہوں، وہ سیاستدان ہوں، ہماری انتظامیہ ہو، ہمارے گلی محلے ہوں، ہمارے تھڑے ہوں، ہماری سیر گاہیں ہوں، ہماری تفریح گاہیں ہوں، ہر جگہ پہ ایک ہی ذکر ہو رہا ہے کہ ٹرمپ کیا کرے گا. حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے، اپوزیشن بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ٹرمپ نے آخر پاکستان میں کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ وہاں کے سفارتکار سے جب سوال کیا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں کیا کریں گے، کیا کردار ادا کریں گے، تو سفارتکار نے ایک کہکا لگایا اور انہوں نے کہا پاکستان کے ساتھ تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، لیکن ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو اب یہ بہت سے جسے کہتے ہیں
کھاتے کھلیں گے، دوسرے لفظوں میں پنڈورا بکس کھلیں گے، ہمارے ٹی وی چینلوں پہ اخبارات میں روزانہ رونقیں لگیں گی۔ بس 20 جنوری کا انتظار کیجیے۔ اور جو اس وقت جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں خوشی کہیں غم، اس کا آپ سمجھیں کہ 20 جنوری کے بعد سیزن 2 شروع ہوگا، اور اس سیزن 2 میں اصل میں آپ کو نظر آئے گا کہ کون خوش ہے، کس کے لیے خوشی کا باعث ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور کس کے لیے غمگین۔ اور جو غمگین ہوں گے وہ یقیناً پھر یہی گائیں گے، تاروں بھری راتیں۔ تو کوئی دن کی روشنی سورج کو دیکھے گا اور کوئی تاروں بھری راتوں کو دیکھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ خوشی اور یہ غم کس کس پہ نازل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ بھی لازمی دیں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ اور جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ساتھ ایک بیل لگی ہوئی ہے، اس کو بھی تھوڑا وقت نکال کے اسی لمحے اس کو بھی ٹچ کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے گی۔ آپ بھی انتظار کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتے ہیں، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اصل میں کرنا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔